اب آئیے یہاں سے ذائقہ اور چاشنی تبدیل کرتے ہیں اور بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں، جہاں آپ علماء کرام کے ناصحانہ کلمات سے اپنے قلوب کو محظوظ کریں گے۔ تو آئیے اس فہرست کے سب سے پہلے مقرر خطیب ذیشان عالم نوجوان حضرت مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب قاسمی قاضی دارالقضا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ کہہ کہ سب سے اپنی پریشانی حیات کیوں کر رہا ہے مبتلا خود کو عذاب میں، ایمان آمیز غیر سے جا کر مدد نہ مانگ، حل مشکلوں کا ڈھونڈ خدا کی کتاب میں۔ حضرت مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إلى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران مدارس، تمام قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، سامعین عظام، میں بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی یہ مجلس جو قرآن کی نسبت پر قائم کی گئی ہے، اور آج کا یہ جلسہ جو قرآن کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، اس میں قرآن کی عظمت پر، قرآن کی فضیلت پر، صاحب قرآن کی عظمت اور فضیلت پر آپ کے سامنے گفتگو آئیں گی۔ ابھی ہمارے بعد ہمارے دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ڈائریکٹر حضرت مولانا مفتی محمد زبیر ندوی صاحب کا پرمغز خطاب ہوگا، اور اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب کا بھی خطاب ہوگا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کا وہ پہلو جو ہماری معاشرت سے متعلق ہے، جو ہماری سماجی زندگی سے متعلق ہے، جو ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہماری کیریکٹر سے اور ہماری سوسائٹی سے جس کا تعلق ہے، وہ آیات اور وہ ہدایات جو ہمارے زندگی کے اس پہلو کو واضح کرتی ہیں، جن کا تعلق معاشرت سے ہے، میں چند منٹ اس سلسلے میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم مسلمانوں نے دانستہ طور پر، جانتے بوجھتے ہوئے یا غیر دانستہ طور پر، ہم نے دین کو چند پہلوؤں کے اندر گھیر دیا ہے۔ ہم دین صرف عبادت اور بندگی کو جانتے ہیں، ہم دین صرف نماز اور روزے کو سمجھتے ہیں، ہم دین صرف صدقہ و قربانی کو جانتے ہیں، ہم عقائد اور چند نظریات کے مان لینے کو دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دین کا دائرہ بہت وسیع ہے، دین بہت پھیلا ہوا ہے، دین کے اندر تمام تر وسعتیں ہیں، گہرائیاں ہیں، اور زندگی کا ہر شعبہ، ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر قدم جو ہم بڑھاتے ہیں، اس سے دین جڑا ہوا ہے۔ دین ان تمام پر محیط ہے۔ اگر دین ان تمام پہلوؤں پر محیط نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہ ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تم بھی مکمل اسلام میں داخل ہو اور اسلام بھی تمہاری زندگی میں مکمل طور پر داخل ہو۔ صرف نمازوں تک دین کو محدود نہ رکھیں، صرف روزوں تک دین کو محدود نہ رکھیں، صرف حج و قربانی کو ہم دین نہ سمجھیں، بلکہ ہماری دین کا، ہماری شریعت کا، ہمارے مذہب کا، مذہب اسلام کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے۔
ہے معاشرت کا، ہماری سوسائٹی کا، ہم میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، والدین ایک دوسرے کے ساتھ کیا حقوق انجام دیں، بیٹے باپ کے ساتھ، باپ بیٹوں کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ، ایک ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ایک ماتحت اور خادم اپنے ذمہ داروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے، کس طریقے کو اپنائیں، کیا رویہ اپنائیں۔ شریعت اسلام اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتی ہے، قرآن اس سلسلے میں کیا ہدایات دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے اس سلسلے میں، ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، ہم صرف ان حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی کا وہ پہلو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تابعین کے، اولیاء کرام کے، اللہ والوں کی زندگیوں کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جو صرف نماز سے متعلق ہو، صرف حج سے متعلق ہو، صرف ان کی تلاوت سے متعلق ہو، ان کے ذکر و اذکار سے متعلق ہے، ان کی تسبیحات سے متعلق ہے۔ لیکن وہ شادی کیسے کرتے تھے، وہ بیاہ کیسے کرتے تھے، ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، اپنے والد کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ تھا، اپنے پڑوسی کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، اپنے بڑوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، ہم زندگی کے اور شریعت کے اس اہم پہلو کو بھلا دیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس پر بھی عمل کرنے کی اور اس کو بھی سمجھنے کی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طور پر ہم اسلام کو سمجھیں، صحیح طور پر ہم شریعت اور سنت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے یقیناً رسولوں کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیاں دے کر کے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب ہدایت نازل کی، ہم نے ان کے ساتھ آسمان سے کتابیں اتاری اور میزان اتارا، ترازو اتارا، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے تقاضے کو پورا کریں، تاکہ لوگ انصاف کے تقاضے پر عمل کریں۔ انصاف ہونے کے لیے معاشرے کے اندر انصاف کا نظام برپا ہو، اس کے لیے دو چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ ہم پہچانیں کہ کس کا کیا حق ہے، حق کو واضح کریں، کس کا کیا حق، ماں کا کیا حق، بیوی کا کیا حق، بہن کا کیا حق، بھائی کا کیا حق، رشتہ دار کا کیا حق، پڑوسی کا کیا حق ہے۔ ہم پہلے ہر ایک کے حقوق کو پہچانیں، یہ پہلے نمبر پر ضروری ہے۔ اور یہ پہچان کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ یہ پہچان کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رسول کے فرمان سے واضح ہوگی، صحابہ اور تابعین کی زندگیوں سے پہچان ملے گی۔ ہر ایک کا کیا حق ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس کو جانیں، نہ جانتے ہو تو علماء سے پوچھیں، ارباب علم سے معلومات حاصل کریں، اور دوسرے نمبر پر اس حق کو ادا کرنے کی صحیح طریقے پر کوشش کریں، میزان کے ساتھ ناپ کر کے ہر ایک کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ اگر آپ کسی مدرسے کے ملازم ہیں، وہاں پر میزان وقت ہے، اب وقت کی صحیح پابندی کریں۔ آپ کسی آفس کے جو ہے ملازم ہیں، وقت پر پہنچیں، وقت پر کام انجام دیں۔ اگر آپ کسی کے خادم اور نوکر ہیں، اپنی ذمہ داری کو آپ وقت کے ساتھ نبھائیں، اچھے طریقے پر انجام دیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر معاشرے کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں اور انصاف کا نظام اپنے مسلم معاشرے میں پیدا کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ اسلامی خطوط پر آئے گا، ہمارا معاشرہ صحیح اسلامی ڈگر پر آئے گا، ہمارا معاشرہ صحیح اسلامی نہج پر قائم ہو جائے گا، اور ہم اسے مسلم معاشرہ کہہ سکتے ہیں جہاں بےایمانی نہیں، جہاں رشوت نہیں، جہاں دھوکہ نہیں، جہاں فراڈ نہیں، جہاں دغا نہیں، جہاں کس بیانی نہیں، جہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں، جہاں عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں، جہاں بہن بیٹیوں کی عصمت محفوظ ہو، جہاں والدین کے سروں کے تاج اچھالے نہ جائیں، جہاں ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت سمجھی جائے، جہاں پر چھوٹوں پر رحم کرنا اپنا فریضہ سمجھا جائے، جہاں پر بڑوں کا احترام کرنا
اپنا حق سمجھا جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے جب ہم صحیح طور پر اللہ کے قانون کو مانیں گے، صحیح طور پر اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے، صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ اس لیے دو کام کیجئے۔ نمبر ایک، اپنی زندگی میں شریعت کو جاری و ساری کر لیجئے، اپنی زندگی میں شریعت کو جاری اور نافذ کر لیجئے۔ ہر ایک بندہ اپنی زندگی میں پوری شریعت کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کرے، عقیدے میں بھی پکا مسلمان ہو، عبادت و بندگی میں بھی پکا مسلمان ہو، اس کے اخلاق بھی مسلمانوں والے ہوں، اس کا کردار بھی مسلمانوں والا ہو، اس کا معاملہ لین دین بھی مسلمانوں والا ہو، اس کی معاشرت بھی مسلمانوں والی ہو، پوری طور پر اپنی زندگی میں آپ اسلام کو نافذ کر لیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اس نظام کو پھیلائیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، باپ اپنے گھر کے لوگوں کی ذمہ داری کو سمجھے، پورے گھر کو صحیح اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کرے، محلے کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ داران اور تمام وہ ذمہ داران جو کسی تعلق سے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کو بنانے میں، اس ماحول کو وجود میں لانے میں اپنا پورا کردار ادا کریں اور اپنا پورا تعاون پیش کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راعن، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں صاحب بیٹا نہیں مانتا ہے، بیٹی نہیں مانتی ہے، بیوی قابو میں نہیں آ رہی ہے، شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں، شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں کس طرح ہم جاہلیت کو پرموٹ کر رہے ہیں، کس طرح جاہلیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ نظریات، وہ رسومات، وہ رواجات جن کا تعلق اسلام سے ذرہ برابر بھی نہیں ہے، جو اللہ کے قرآن سے ذرہ برابر مس نہیں ہو رہی ہیں، جو اللہ کی شریعت سے ذرہ برابر ٹچ تک نہیں ہو رہی ہیں، تم ان کو کہتے ہو ہمارے خاندان کی رسمیں ہیں، ہمارے گھر کی یہ پابندیاں ہیں، ہماری خواتین ان پہ صدیوں سے عمل کرتے آئی ہیں، کیا ہے یہ رسمیں، کیا ہے یہ رواج؟ اللہ کے قرآن سے جن کا ثبوت نہ ہو، اللہ کے فرمان سے جن کا ثبوت نہ ہو، وہ چھوڑ دینے کے لائق ہیں، ترک کر دینے کے لائق ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے قانون کو، جاہلیت کی رسموں کو، شریعت و سنت کے خلاف جاری کردہ اور خود ساختہ اپنے نظریات اور عقائد کو یہ لوگ مانتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ اہل ایمان کے لیے اللہ سے بہتر اور اللہ سے بڑھ کر اچھا حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کی مجلس ہے، قرآن کی نسبت پر قائم کیا ہوا جلسہ ہے۔ ہم عظمت قرآن کو تو بہت جانتے ہیں اور عظمت قرآن ہمارے دل کے اندر بسا ہوا ہے، صاحب قرآن کی عظمت ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احکام قرآنی پر بھی عمل کریں، قرآن کے فرمودات کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ قرآن جو پیغام دیتا ہے، قرآن جو گائیڈ لائن کرتا ہے، قرآن جو ہدایت دے رہا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں مکمل طور پر اتار لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے دو کام۔ نمبر ایک ہم نے بتایا اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر مکمل طور پر دین کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر دو، اس ماحول کو بنانے میں ہر ایک دوسرے کا معاون ہو، مددگار ہو، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھیں، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھیں، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھیں۔ اور اگر کہیں ماحول بگڑ رہا ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ٹھن گیا ہے، پڑوسیوں کا جھگڑا ٹھن گیا ہے، تو فوراً اپنی انا کو مسئلہ بناتے ہوئے، اپنی تکبر اور انانیت کو آگے رکھتے ہوئے کورٹ کچہریوں کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، عدالتوں تک فوراً نہ پہنچ جائیں، ایک دوسرے کو وہاں گھسیٹنے کی، رسوا کرنے کی، ذلیل اور رسوا کرنے کی پوری کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ کی شریعت کی طرف آئیں، اللہ کے قانون کی طرف آئیں، پیغمبر کی تعلیمات کی طرف آئیں، دارالقضاء کی طرف آئیں، شرعی پنچایتوں کی طرف آئیں، اور وہاں بیٹھ کر کے اپنا مسئلہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے فرمان کے مطابق بیٹھ کر کے حل کر لے۔ اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں عافیت ہے، تمہاری زندگی بھی پرسکون ہوگی، تمہارا ماحول بھی پرسکون ہوگا، اور تمہاری آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے والصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے، صلح کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے،
صلح کے اندر عافیت ہی عافیت ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہمارے مسلم معاشرے میں کچھ فتنہ پرور، کچھ فسادی ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت جھگڑوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر وقت جھگڑوں میں لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، اگر کہیں پر ایسا معاملہ پیش آتا ہے اس کو بیٹھ کر کے حل کرنے کی کوشش کریں، نہیں حل ہوتا ہے۔ آپ کے شہر بہرائش میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دارالقضا قائم ہو چکا ہے، یہی آپ کے بغل محمد نگر کالونی میں دارالقضا قائم ہو چکا ہے۔ آپ وہاں تشریف لائیں، بیٹھیں، شریعت کو سمجھیں، سنت کو سمجھیں۔ اگر آپ شریعت کے مطابق اپنا فیصلہ کرواتے ہیں، یاد رکھیں آپ کی جیت بھی جیت ہے اور آپ کی ہار بھی ہار ہے، کیونکہ وہاں شریعت مکمل ہو رہی ہے، شریعت کی بالادستی ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کیا، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو مانتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے آپس کے نزاع کا، جب مسئلہ آتا ہے آپس کے اختلاف کا، آپسی جھگڑوں کا، فوراً عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، فوراً کورٹ کچہریوں کی طرف دوڑ بھاگتے ہیں۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا طاغوت کی طرف، شیطان کی طرف، ان شیطانی چیلوں کی طرف آگے نہ بڑھیں، ان کا انکار کریں، اللہ کی طرف آئیں، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، فَإِذَا هُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ اعراض کرنے لگتے ہیں، یہ ہٹ جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے کہیں ہمارے خلاف نہ فیصلہ ہو جائے۔ بے ایمانی گھسی ہوئی ہے، جھوٹ گھسا ہوا ہے، فراڈ اندر گھسا ہوا ہے، جانتا پوچھتا ہے کہ میں ناحق ہوں، میں خلاف ہوں، میں غلط ہوں، میں باطل راہ پر ہوں، لیکن مال کے ذریعے سے، رشوتوں کے ذریعے سے، دلالی کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ کیا قرآن ہمیں اس سلسلے میں ہدایت نہیں دیتا ہے؟ کیا قرآن ہماری زندگیوں میں اس سلسلے کا پیغام داخل نہیں کرتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو صرف رسمی کتاب بنا لیا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، عمل کہیں کرتے، اس کو عمل کرنے کی نیت سے ہم پڑھتے نہیں، اٹھاتے نہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن سے جڑو، اللہ کے رسول کے فرمان سے جڑو، شریعت سے مکمل طور پر جڑ جاؤ، اور بطور خاص اپنے عائلی مسائل، فیملی میٹرز کو، گھروں کے جھگڑوں کو، گھروں کی لڑائیوں کو آپ کورٹ کچہریوں تک نہ کھینچیں، ورنہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کا وقت، سب کچھ برباد ہوگا، اور آپ کنگال ہو جائیں گے، بے یار و مددگار ہو جائیں گے، آخر میں تھک ہار کر کے بھی آپ صلح کی طرف اور اللہ کی طرف پلٹیں گے، اور اس وقت پلٹنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج جب تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، اس دولت کو بچاؤ، اپنی قوم پر خرچ کرو، اپنے لوگوں پر خرچ کرو، اپنے محلے کے غریبوں پر خرچ کرو، اپنے رشتہ دار جو بیوائیں ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، محتاج ہیں، ان کے بچوں کو آگے بڑھاؤ، ان کے بچوں کو تعلیم کے میدان میں لے جاؤ، وہ مال حرام جو وہاں وکیلوں پر، دلیلوں پر، دلالوں پر خرچ کرتے ہو اس کو بچاؤ، اور یہاں جائز مصرف پہ ان کا استعمال کرو۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔